السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31 دسمبر 2022 ہے اور یہ 2022 کا آخری دن ہے اور آخری دن کے کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں، کچھ ہی لمحات ہیں اور 2023 کی آمد ہے۔ نئے سال کی ہر طرف اس کو استقبال کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ نئے سال کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیا یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اسلام کو فالو کرنا ہے ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، کیونکہ اسلامک سے وسلم کے دور میں بھی کیونکہ منتھ چینج ہوتے رہے ہیں، نئے سال آتے رہے ہیں، قمری سال بھی تھے، ویسے بھی جو انگریزی جس کو ہم کہتے ہیں جنوری فروری، تو یہ بھی سال ان دنوں میں تھے۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح سے دیکھا، کس طرح سے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ اکرام نے، محدثین نے ان نئے سالوں کو کس طرح سیلیبریٹ کیا، کس طرح منایا، یا کوئی مسلمان، بڑے بڑے مسلمان حکمران بھی گزرے، انہوں نے کس طرح اس کو منایا نئے سال کو، آنے والے نئے سال کو۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہے، کیا یہ کوئی، کیونکہ تمام جتنے بھی مذاہب ہے دنیا میں، ان میں کوئی نہ کوئی تہوار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں عید کا تہوار ہے اور اس طرح دیگر تہوار ہیں، تو باقی مذاہب میں بھی ہیں۔ تو یہ تہوار جو ہوتے ہیں، یہ ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ یہ اکثر تہوار جو ہوتے ہیں وہ برائیوں سے چھٹکارا اور نیکیوں میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اس میں اسلام کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بدعات، خرافات اور یہ فتنہ فساد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 31 دسمبر جو جا رہا ہے، گزر رہا ہے، کچھ ہی لمحات باقی ہیں اور 1 جنوری کے 2023 کی آمد ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے، کس لیے، کیا ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں نیا سال، ہیپی نیو ایئر، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ 25 دسمبر جو ہوتا ہے وہ عیسائیوں کی کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، کیونکہ مسلمان بھی اس میں پارٹیسپینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے حکمران بھی کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ کیونکہ 25 دسمبر عیسائی اس لیے مناتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس میں مسلمان بھی پارٹیسپینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی 25 دسمبر کو لے کر وہ آگے 31 دسمبر تک یہ کیفیت جشن کی رہتی ہے۔ آپ عیسائیوں کے ملک میں جائیں تو وہاں یہ 4-5 دن جو ہے یہ جشن کا ہی ماحول رہتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو 1 جنوری آ رہا ہے نیا سال، تو اس میں بھی پارٹیسپینٹ کیا جائے، اس میں بھی مسلمانوں کو بھی پیچھے چلایا جائے، وہ ہمارے پیچھے چلیں، ہم ان کے پیچھے نہ چلیں۔ تو یہ 31 دسمبر جب آتا ہے تو 12 بجتے ہیں، بجنے کا ہر بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یوں ہی 12 بجتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد، ہیپی نیو ایئر کی، کیک کاٹے جاتے ہیں اور نائٹ کلب ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، اور ان شہروں میں نائٹ کلبوں میں 2 چیزیں تو کامن ہیں، ایک جو شراب کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا نائٹ کلبوں میں عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ لوگوں اور خرافات اور بدعات وغیرہ اور اسلام سے دوری، اور آج کی رات بہت سی ایسی خرافات ہوگی، رب کو ناراض کیا جائے گا۔ تو یہ جو ایجاد ہے یہ نیو ایئر کی، یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ اور اس طرح دیگر ڈے جو ہیں، فادر ڈے ہیں، مدر ڈے ہیں، ٹیچر ڈے ہیں، تو یہ بھی مسلمانوں کے کلچر میں نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ایک خاندانی نظام ہے، خاندانی سسٹم ہے۔ یورپ میں یہ سسٹم نہیں ہے، یورپ میں خاندانی سسٹم نہیں ہے، ان کو تو اللہ معاف کرے پتہ ہی نہیں ہوتا کون باپ ہے، کیا ہے، خاندانی نظام وہاں زیرو ہے، وہاں خاندانی نظام کو نہیں مد نظر رکھا جاتا، اس لیے وہ ایک دکھلاوے کے طور پر یہ فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے وغیرہ مناتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی ہم بھی دکھلاوا کر لیں، کیونکہ مسلمان الحمدللہ مسلمان کے لیے ہر دن فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، ٹیچر ڈے ہے، کیونکہ ٹیچر ہر دن پڑھاتے ہیں، ماں باپ کے پاس ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ جتنے دن ماں باپ زندہ ہیں وہ اولاد کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ڈیز ہیں، فادر ڈے، دیگر ڈیز، سالگرہ بھی اس میں شامل ہے، برتھ ڈے جس کو ہم کہتے ہیں اکثر، تو یہ بھی ان کی ایجاد ہے، مسلمانوں کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے نا وہ اسی میں سے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر وہ ان کا دن ایک سورج غروب ہو جاتا تو وہ اگر کوئی اپنی نیکیوں میں اضافہ نہ کر پاتے تو وہ پریشان ہوتے، غم زدہ ہوتے، شرمندہ ہوتے کہ بھئی میں نے کوئی آج ایکسٹرا نیکی نہیں کی ہے، وہی مول والا کام ہے، لیکن ہم سالوں کے سال ضائع کر دیتے ہیں، دن کے دن، مہینوں کے مہینے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، صبح اٹھتے ہیں اور سارا دن ویسے ہی فضولیات میں ادھر ادھر گزار دی، کوئی پریشانی نہیں ہمیں۔ تو اس لیے یہ فضولیات ہیں اور یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اور اس سے اللہ رب العزت کی بھی ناراضگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناراضگی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نیا قمری سال شروع ہوتا یا مہینہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ کہ اللہم ادخلوا فی الاسلام والایمان والسلامتی ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے اور صحابہ کو پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا رنگ برنگی روشنیاں اور اس طرح کی آتش بازی وغیرہ نہیں کی۔ اور جب نیا سال آتا ہے یا ہم سال گرہ مناتے ہیں تو ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہم سال گرہ کا کیا مطلب ہے؟ سال ایک گر گیا ہے۔ فار ایگزامپل میری اگر زندگی 50 ہے، اب 22 کا تقریباً ہوں میں، تو 50 ہے تو مجھے یہ 50 میں سے 22 نکال دے تو باقی 28 سال بچتے ہیں جو میرے ہیں۔ تو مجھے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میرے سال کم ہو رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی نظر میں، ماں باپ کی نظر میں، دوستوں کی نظر میں تو بڑا ہو رہا ہوں۔ ایک سال سے، ایک دن سے میں آیا تھا دنیا میں، ایک دن سے پہلے دوسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، آج یہ وہ، اور آج 22 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ جوان ہو گیا۔ یہ نہیں ہے اصل لاجک، یہ کہ میری زندگی کم ہو رہی ہے اور مجھے فکر کرنی چاہیے جو میں نے پیچھے زندگی 22 سال گزاری ہے وہ کس طرح گزاری ہے، کیا وہ میں نے اللہ رب العزت کی فرمان برداریوں میں گزاری ہے یا نافرمانیوں میں؟ اگر میں نے نافرمانیوں میں گزاری تو مجھے اپنے احتساب کرنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ ایک سال اب 2022 تو گیا، اگر 2023 بھی ویسے ہی گزار دیا تو پھر کیا فائدہ؟ اب 2 کام ضرور کرنے چاہیے کہ 2022 گزر گیا ہے، نیکسٹ نیا عمل ہمارا کیا ہے؟ 2023 میں یہ ہونا چاہیے، ماضی کا احتساب کرنا چاہیے۔ ماضی کا احتساب بھی 2022 میں میں نے کیا کیا ہے، کیا کوئی میں نے نیکی کی ہے؟ کیا میں 2021 میں بے نماز تھا اور 2022 میں بے نماز رہا ہوں اور 2023 میں بے نماز رہوں گا؟ ایسا نہیں ہے، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا، دوستوں کو یا دیگر ہم دنیا داروں کو کبھی نہیں خوش کر سکتے۔ ہمیں اسلام کو فالو کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جہاں اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا وہاں کھڑا ہو جانا ہے، جہاں بٹھایا وہاں بیٹھ جائیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں رکنا ہے وہاں رک جائیں۔ تو ماضی کا حساب کرنا چاہیے، بھئی میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ اگر نیکیاں کی ہیں تو وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ اگر آپ نے نیکیاں نہیں کی تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ میرا ماضی بھی ویسا گزرا ہے اور میرا 2022 بھی گزر گیا بے نماز اور دیگر برائیوں میں، اور 2023 بھی ایسے ہی نہ گزر جائے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ آگے کا لایا عمل، آگے کے لایا عمل سے مراد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نیکی کی طرف پلٹنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ کہ ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں، ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، لیکن بے نماز ہونا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نماز تو ضروری ہے نا، فرض ہے، اور یہ کوئی امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کا ہی مسئلہ ہے، سب کو پڑھنی چاہیے، امیر سے بھی سوال ہونا، غریب سے بھی ہونا ہے۔ لیکن میرا یہی پیغام ہے نیو ایئر پہ، نئے سال کی جو آمد میرا ایک پیغام ہے، اپنے ماضی کا بھی احتساب کریں، اور جو آپ کا نیکسٹ آ رہا ہے نیو ایئر جس کو آپ کہہ رہے ہیں نیو ایئر کے پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں، نئے سال کو بھی آپ اطمینان سے اور محبت سے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر گزاریں، اور دیگر خرافات سے جو عیسائیوں کے پیچھے چل کر، یہ تو ایک عیسائیوں کا ایونٹ ہے، ہمیں مسلمانوں کو ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ غیر مسلموں کو اپنے پیچھے لے کر آئیں۔ تو میرا یہی پیغام ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔